ایک بزرگ فرماتے میں مسجد گیا, میں نے دیکھا ایک بزنس مین نماز پڑھ رہا ہے, اس کے برابر میں ایک غریب آدمی بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے. اچھا جو فقیر ہے نا وہ دعا کرنے لگا, یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے, فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. فار ایگزامپل آج کے دور کے حساب سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ وہ فقیر یہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے, مجھے گاجر کا حلوہ کھانا ہے, مثال دے رہا ہوں. جو تاجر برابر میں بیٹھا تھا نا, بزنس مین, پیسے والا, وہ سوچنے لگا کہ یہ بندہ دعا نہیں کر رہا, مجھے سنا رہا ہے, اس کو کھانا ہے تاکہ میں اس کو کھلا دوں. میں نے نہیں کھلانا اس کو. وہ دعا کر رہا تھا, یہ بدگمانی کر رہا تھا. آج لوگ یہی تو کرتے ہیں نا, کسی کو دعا کرتے دیکھتے ہیں کہہ رہے دکھلاوا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, حج پہ گیا لوگوں کو دکھا, یعنی کوئی نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کا مائنس سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے وہ نیکی کر کے اللہ کے قریب پہنچ رہا ہو, ہم مائنس سوچ کے گناہگار ہو رہے ہوں, نیگیٹو اپروچ ہماری ہو. بدگمانی تو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو وہ تاجر کہتا ہے یار یہ دعا نہیں کر رہا, مجھے سنا رہا ہے, میں نے تو اس کو نہیں کھلانا. اچھا وہ فقیر دعا کی اس نے اور وہ سو گیا, مسجد میں ہی لیٹ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بندہ آیا, اس کے ہاتھ میں تھال تھا, اور اس نے اس غریب کو اٹھایا اور کہا بھائی جان کھانا کھا لے. اچھا یہ بزنس مین حیران ہو گیا, دیکھا کہ جیسے ہی تھال سے کپڑا اٹھانا تو اس کے اندر وہی کھانا موجود تھا جس کی اس نے دعا کی تھی, یعنی ایگزیکٹلی جو اس نے دعا کی تھی. اس بزنس مین نے اس آنے والے بندے کو پکڑ لیا کہ کیا تم اس کو جانتے تھے؟ اس فقیر کو, اس غریب کو. کہا میں تو نہیں جانتا. پھر یہ کھانا لے کر کیوں آئے؟ کہتے بات یہ کہ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, میرے بچوں نے بہت ٹائم ہو گیا یہی کھانوں کی فرمائش کی ہوئی تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, آج تھوڑے پیسے اچھے جمع ہوئے, گھر آیا, بیوی کو کہا کہ بچوں کے لیے یہ والا کھانا بناؤ, میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. میں آنکھیں میری بند ہوئیں, میں سویا, میری قسمت جاگ اٹھی, خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی تمہارے قریب مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے, جو کھانے تمہارے گھر میں بنے ہیں نا بیوی بچوں کے لیے, اس فقیر کو بھی وہی کھانا کھانا ہے, جاؤ جا کر اس کو کھانا دے دو, کچھ کھانا اس میں سے کھا لے گا, باقی تمہیں واپس کر دے گا, اور تم اس کی جو خدمت کرو گے نا میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ عاشق رسول تھا, فوراً کھانا لے کر آ گیا. اب جب یہ ساری باتیں اس بزنس مین نے سنی نا, وہ بڑا پریشان ہوا, کہتے ہیں یہ نیکی کا موقع تو مجھے بھی ملا تھا. اب اس نے اس نیک شخص سے کہا کہ تمہیں جتنا خرچہ کھانے پر کیا پیسے مجھ سے لے لو, اس ثواب میں مجھے بھی حصہ دے دو. وہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, تم کائنات کی ساری دولت مجھے دے دو, میں تمہیں اپنے ثواب میں حصہ نہیں دے سکتا. میرے آقا نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا میرے لیے وہی کافی ہے. اس نے غریب کو کھانا بھی کھلایا, واپس گھر بھی چلا گیا, وہ غریب دعائیں بھی دیتا رہا. مگر یہ بزنس مین, یہ بدگمانی کرنے والا, یہ افسردہ گھر واپس گیا. اس انسیڈنٹ کو, اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ یہ ہے بدگمانی, کہ بعض اوقات ثواب کا موقع بھی ملتا ہے لیکن انسان بدگمانی میں مارا جاتا ہے. اب آج ہم کیا بدگمانی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ ہاں جناب میرا نمبر دیکھ کر کہاں فون اٹھائے گا, اپنا مطلب ہوتا ہے تو فون کرتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو, لیکن ہم پازیٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں, اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہے. ہم کیوں مسلمان کے بارے میں برا سوچتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, پتہ چلا ابو گھر پہ نہیں ہے, پہلا خیال یہ کیوں دل میں آتا ہے کہ اندر ہی ہوں گے, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا جو یہ مائنس سوچنا یہ آپ کو گناہگار کر گیا نا. اب ان ایگزامپل سے سوچتے جائیے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں, ہم کہاں کہاں مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں.